السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن مع الذین انعم اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی صفوں میں شامل کر دے گا جن لوگوں پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ آگے اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، مثلا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کہ اللہ ان کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑا کر دیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساتھ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بے شمار، جو پوری دنیا کا خالق، مالک، مدبر الامور اور ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اکیلا ہی اللہ۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، ہادی دو جہاں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل، آپ کے اصحاب پر اللہ کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے اچھی اور بری صحبت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے، اچھا یارانہ ہے، اچھی دوستی ہے، اس کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے۔ ایک خوشبو بیچنے والا، آپ اس کے پاس چلے جائیں، یا تو آپ کو کوئی خوشبو پسند آ گئی تو آپ اس سے خرید لیں گے، وہ بھی بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو وہ تھوڑی سی خوشبو ویسے ہی آپ کو چیک کرنے کے لیے لگا دے گا، وہ بھی بہتر ہے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو، آپ ویسے ہی بیٹھے رہیں تو جب تک بیٹھے رہیں گے خوشبو والے کے پاس تب تک آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ یہ اچھی صحبت ہے۔ بندہ اچھے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، متقی پرہیزگاروں کے پاس بیٹھے تو ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بری صحبت، ایک لوہار کی بھٹی جو آگ جلاتا ہے لوہے کو نرم کرنے کے لیے، تو بندہ جب گرمیوں کے موسم میں اس کے پاس بیٹھتا ہے تو آگ کی وہ چنگاریاں اڑتی ہیں اور آپ کے کپڑوں کو سوراخ کر دیتی ہیں، نقصان ہے۔ اگر اس سے بچ بھی جاؤ تو تپش تو آتی رہے گی نا گرمی میں آگ کی۔ جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے نا، وہ پنجابی کے اندر وہ تتی ہوا آندھی رندی، یہ بری صحبت ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی اپنا دوست، اپنی سوسائٹی، اپنا یارانہ گندے لوگوں سے نہ رہے۔ اللہ، چنگے لوگاں دے سنگ رلیاں، بڑی پیاری بات کہی کسی نے، چنگے لوگاں دے سنگ رلیاں میری چولی وچ پھل پے۔ توجہ ہے سب دی؟ چنگے لوگاں دے سنگ رلیاں میری چولی وچ پھل پے، تے پیڑیاں دے سنگ رلیاں اگلے بھی ڈول پے۔ زندگی میں کبھی بری صحبت اختیار نہ کرے۔ اللہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا، اے میری امت کے لوگوں، جو بھی بندہ مرد ہو یا عورت نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کو، پانچوں نمازوں کو پڑھتا ہے وقت پر، پانچوں نمازیں سنت کے مطابق پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں بالکل وقت پر ادا کرتا ہے، اور پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ من حافظ علیہا کانت لہو یوم القیامت، یہ نماز اس پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نوراً و برہانا و نجات یوم القیامہ، قیامت کے اندھیروں میں یہ نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی، اور قیامت کی مشکلوں میں یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، قیامت کی ہولناکیوں میں یہ نماز اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نہ تو اس کے لیے نور بنے گی، نہ نجات بنے گی، نہ دلیل بنے گی، بلکہ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ جتنے بھی بد نصیب ہیں قیامت کے دن، توجہ کرنا ذرا، مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، آپ نے بڑے بڑے کافروں کے نام لیے کہ بے نماز بندہ قیامت کو قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بدبختوں کی صف میں کھڑا ہو۔
لیکن کئی خوش نصیب قیامت کو نبیوں کے صف میں ہوں، نبیوں کے صف میں۔ آپ سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل، بڑے عظیم صحابی ہیں جن کو یمن کی طرف بھیجا تھا نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف الوداع کرتے ہوئے فرمایا بطور نصیحت، فرمایا کہ اے معاذ، یہ توجہ سے سن لینا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا۔ تقوی، اور تقوی ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں کو اختیار کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ کبھی خاردار رستے سے گزرے نہیں، جھاڑیاں ہوں ادھر بھی کانٹے دار درخت ہوں اور تھوڑا سا رستہ ہو درمیان میں تھوڑا سا، تو کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جاتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کانٹا نہ لگے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، یہ تقوی ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اس کو دنیا میں رزق کی کمی نہیں آتی، قیامت کو نبی کا ساتھ مل جاتا۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر۔ کتنے نوجوان ہیں جو کمبل اوپر لے کر موبائل کھول لیتے ہیں، سب ہوتے ہوئے دیکھ پوری پہ وہ کمبل لے کے سمجھ میں تو دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہی تقوی ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، کیسے عظیم حکمران تھے۔ اللہ آج بھی کوئی ایسا حکمران ہمیں عطا کر دے تو یہ جو ذلت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، کبھی فلسطین کی شکل میں، کبھی کسی اور ملک کی شکل میں، یہ تو کبھی نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر خلیفہ تھے، آپ سرکار نے زبان نبوت سے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ننھی منی بچیاں تجھے دیکھ کے چھپ گئی ہیں، تیرا تو روب اتنا ہے کہ جس رستے میں تو جا رہا ہو شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا۔ اور کافروں نے یہ مانا تھا کہ اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا۔ اتنی محنت کی، اللہ اکبر۔ رات کو چکر لگا رہے، امت کا فکر، اور ایک ہمارے حکمران ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ ایک کتا بھی مر گیا۔ یہ میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک کتا بھی اگر فرات کے کنارے بھوکا مر گیا تو عمر کو اس کتے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ یہاں تو انسان مر رہے ہیں، یہ کیسے حکمران ہیں جن کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ وہ فوج جس نے ایک اماں کی گائے کو ذبح کر کے کھا لیا، اس اماں نے اس بادشاہ کو نہر کے پل پر کھڑا کر کے سوال کر دیا کہ وہ بادشاہ سلامت، میری گائے کا حساب اس پل پر دینا ہے یا پل صراط پر دینا ہے؟ بادشاہ کانپنے لگا، کہنے لگا بات کیا ہے؟ اماں نے بات بتائی، دونوں ہاتھ دست بستہ جوڑ کر معافی مانگی۔ پل صراط بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کوئی پل صراط بھی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں سے گزرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ستم زیادتیاں گالیاں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقویٰ بڑی چیز ہے۔ رات کو چکر لگا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غلام ساتھ ہے، ایک گھر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں کچھ پانی ڈال دو، دودھ بڑھ جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے ماں
خلیفہ نے منع کیے کہ رشوت یعنی کہ ملاوٹ نہیں کرنی، اور ماں کہنے لگی بھی راحتیاں طریقے سے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، تقویٰ بتا رہا ہوں تقویٰ۔ تو بیٹی کہتی اماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کبھی ہم نے بھی یہ تصور کیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور ہو تو بندہ گناہ ہی نہ کرے۔ یہ ہے تقویٰ، اللہ ہمیں بھی تقویٰ نصیب کرے۔ قیامت کے دن متقی لوگ میرے نبی کے قریب تر ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا خوش نصیب آپ نے فرمایا ان اقربکم، سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے وہ شخص ہوگا جس کی اخلاق بڑے چنگے ہیں، بڑے سونا اخلاق ہوگا، وہ جنت میں قیامت کو میرے قریب ہوگا۔ ایک تیسرا شخص آپ نے فرمایا کہ جو قیام اللیل کرتا ہے نا رات کو، اور رکوع اور سجدے کرتا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہوتا، وضو کے لیے پانی لا دیتے، استنجے کے لیے پانی لا کر دیتے، نبی پاک کے جوتے سیدھے کر دیتے۔ بڑوں کی خدمت کیا کر، خدمت کرنے سے دعائیں ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کائنات کے پیغمبر سے ہم خود پوچھتے ہیں سل مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیری خدمت کریں۔ ایویں کئی کملے نوجوان نے جو ماپے ساڈے والدین تے ساڈی گل نہیں مانتے، اتنوں وال نہیں آنا، اور کسی موقع تے انہاں دے گوڈے کو گٹے دبا کو خدمت کر، تے خدمت کرتے کرتے جو آکھی جائے گا منی جان گے، کہڑی گل ہے؟ والدین نو اولاد نال کچھ چنگی جی میں اکھڑی کوڑی طرح کو میں لیا ابا تے پیسے رکھ تو انہیں تو کچھ نہیں دینا تمہیں۔ خدمت کرو، اور خدمت جانور کی بھی کرو تو وہ بھی دودھ اپنے تھنوں میں لے آتا ہے۔ خدمت کرو نا، کچھ کو دعائیں ملتی ہیں۔ مجھے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم آدمی تھے، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ، وہ کبھی کبھی اپنی تقریروں میں جاتے جاتے نا پنجابی جملہ بھی پھینک دیتے۔ وہ کہنے لگے بھی ایک نوجوان سی ان کے کام سے بڑے عجیب جائے، جس بندے نے کام کیا نا وہ کسی کا کام ہی نہیں سی آنا، تو سارے پنڈ نے ان کا نام رکھتا چڈو چڈو، اور جدھر جانا وہ چڈو آ رہے جی۔ بڑا پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہویا کہتا یار میرا تو انہوں نے جینا آرام کر دیتا، پنڈ ہی چھڈ دو۔ شادی شدی ہوئی انہیں کلا ہی سی، اگلے پنڈ چلا گیا۔ اگلے پنڈ جدو گیا نا، اگلے گاؤں کے راستے پہ جب جانے لگا، ایک اماں بیٹھی ہوئی تھی، اس پر تھوڑا سا سامان تھا۔ اماں اس انتظار میں تھی کہ کوئی گزرے گا، میری کوئی ہیلپ کرے گا، سامان میرے سر پہ رکھ دے گا۔ اماں کو کیا پتا کہ یہ تو وہی آ رہا ہے، وہی۔ اماں نے کہا بیٹا یہ سامان تو مجھے اٹھا دو، میرے سر پہ یہ گٹھری تو رکھ دو۔ تو اسی طریقے نے بولیا کہ میرے تو پہلے 20 بندے لنگے سن تو 19 سے تینوں میرے تو علاوہ کوئی بندہ نہیں دسیا، اب میں چک لی، میں آگے بڑھا کے میں جا رہا تے اماں دی جائے چڈوا تھوڑے جا کے نا پھر واپس آ گیا، پریشان بڑا ہو گیا تے کان نال منہ لا کے آندا اما جی میرا نام کنے دسیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اما کہنے لگی وہ بدبختہ بندے دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا بھی اے انسان دا پتر ہے کہ چڈو ہے، تو دنیا دے جتھے بھی چلا جائے گا تو چڈوڑا ہی رہے گا۔ وہ بندہ کسی دے کام آندا ہے، جے انہوں سامان چکا دینا تے اما نے پتہ کی دعا دینی سی، اللہ تینوں مکے مدینے دا حج کرائے، وہ اللہ تیرا کو متھا تیرے نیک لائے، تیرے اللہ تیری شادی کروائے، اللہ تیرا گھر بنائے، تے دعائیں ایویں تو نہیں ملتی ہیں۔ نبی پاک کے صحابی دعا لینے کی غرض ہوتی نا تو خدمت کرتے، نبی پاک کی خدمت کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آفر کرتے ہیں، اے میرے صحابی سل
مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو میں اللہ سے لے کر دے دوں. صحابی بھی بڑا سمجھدار تھا. اسے پتا کیا مانگا؟ نہ مال نہ دولت نہ گھر نہ کوئی اور چیز. عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں, میں تمہاری جنت میں رفاقت چاہتا ہوں, بس مرافقتک فی الجنہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب کر. آپ نے کہا کچھ اور بھی مانگنا ہے؟ کہتے نہیں کچھ نہیں. بڑا سمجھدار سے ابھی سے آپ نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے نا تو پھر فرض نمازوں کے علاوہ نفل رکوع اور سجدے کثرت سے کیا کر, انشاءاللہ تجھے اللہ میرا ساتھ نصیب کر دے گا. تو ساڑھے کو تو 5 نمازوں فرض نہیں پڑھی نہیں جاندی تو تہجد تے اشراق تے ضحیٰ تو بڑی دور دی گل ہے. آج تو عزم کرو کہ انشاءاللہ فرض نماز تے کوئی چھڑنی نہیں. انشاءاللہ کو اللہ میں نو تارو سب نو توفیق دے. تے اس تو علاوہ کوشش کرنی کہ تہجد وقت اگر زیادہ نہیں نا تو کوئی اگر 2 رکعتاں بھی پڑھ لینا نا انہوں میں اللہ تہجد والا سے شامل کر لینا. یہ 2 رکعتاں ایس موسم سے تو مشکل کوئی نہیں, صرف نیت ہی گل ہے. اس طرح ہوں سورج نکلنا ہے, اشراق دی نماز 2 رکعتاں پڑھو. فرمایا کہ جنہیں تو نفل زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تینوں قیامت والے دن میرا جنت ساتھی بنا دے. اس واسطے نبی دا ساتھ چاہتے ہو نا تو پھر رکوع سجدے زیادہ کرے کرو. اسی طرح تاجر لوگ بھی ہیں, ہم میں سے سارے دکانداری کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی آڑت کرتا ہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر التاجر الامین الصدوق, جس تاجر کے اندر 2 خوبیاں موجود ہوں. 2 خوبیاں, ایک تو وہ سچ بولے اور دوسرا امانت دار ہو, خیانت کرنے والا نہ ہو. 2 خوبیوں کا مالک جو بھی تاجر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا قیامت کے دن مع الصدیقین مع النبیین والصدیقین والشہداء. امانت دار اور سچا تاجر قیامت کو نبیوں صدیقوں شہیدوں کے صف میں کھڑا ہو. آخری بات, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا اس کا شان نزول کیا. ایک صحابی دوڑا نبی پاک کے پاس آیا تو عرض کرتے جی میں بڑا پریشان ہوں, جب گھر سے پریشان ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب موت کو ذہن میں لے کے آتا ہوں, موت تو برحق ہے, آپ نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے, میں نے بھی چلا جانا ہے. میں جب موت کا تذکرہ کرتا ہوں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ قیامت کے دن, دنیا سے مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ کو تو جنت میں اعلیٰ مقام پر اللہ مقام عطا کرے گا, تو ہمیں تو پتہ نہیں اگر جنت مل بھی گئی تو تمہاری ملاقات کیسے ہوگی. بس اسی پریشانی میں بڑے پریشان. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی, جبریل کو بھیجا, فرمایا اے میرے نبی اپنے صحابی کو دلاسا دے دو مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو حوصلہ دے دیجئے
پریشان مت ہو، اللہ نے قیامت تک آنے والے مومنوں کا حوصلہ بڑھا دیا، فرمایا کہ جو بھی بندہ قیامت تک آنے والا مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ قیامت کو اس کو نبی کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر کام کے اندر نبی کی اطاعت کریں، نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، مکمل تندرستی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کر دے۔ اے میرے اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ جو ظالم ہے، کافر ہے، جو دشمن ہے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کے پاس بچے بچیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جن کے بچے جوان ہیں ان والدین کے لیے بچوں کے رشتے ناتے آسان کر دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، ساری زندگی سکھ چین عطا کرنا، مصیبتوں پریشانیوں آزمائشوں سے بچا کر رکھنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید پر قائم رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا۔ یا اللہ قیامت کے دن جنت میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر دے، ہمارے والدین پہ رحم فرما دے، جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔